الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ کراچی کے غیور اہل سنت دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، آج 6 ستمبر 2022 مرکز اہل سنت میں یوم تاسیس دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقدہ یہ تربیتی ورکشاپ جو اپنے آخری مراحل میں داخل ہے، آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ڈاکومنٹری سیلاب کے حوالے سے آپ حضرات نے دیکھی ہے، چونکہ ورکنگ ڈے آپ حضرات نے سارا دن آج کام میں گزارا اور کل پھر آپ نے اپنی ڈیوٹیوں پر جانا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کچھ بات 6 ستمبر 1965 کی کروں گا، کچھ بات 6 ستمبر 1985 کی کروں گا، اور کچھ بات ستمبر کے مہینے 2022 کی کروں گا۔ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا، ہندوستان بڑھ رہا تھا، مسلمان اپنے ملک کو حاصل کر رہے تھے، اس وقت بانیان پاکستان ایک نعرہ لگا رہے تھے، اور نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بانیان پاکستان نے یہ نعرہ لگایا، اس وقت کی قوم نے ایک قوم ہو کر، متحد ہو کر ایک ملک حاصل کیا، اس بنیاد پہ کہ اس کا نظام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ اس وقت بچوں نے، بڑوں نے، جوانوں نے، لیڈروں نے، بانیان پاکستان نے لگایا، یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ تجدید عہد تھا۔ وہ تجدید عہد کیا تھا کہ جو آواز مکہ مکرمہ سے چلی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں کلمہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پہ ہمیں ایک ملک چاہیے، وہی نظام چاہیے، وہی دستور چاہیے، وہی آئین اور ضابطہ چاہیے۔ ہم نے اپنے ملک کو اسی طرح بنانا ہے جس طرح یہ کلمے کی بنیاد پہ دنیا میں اسلام آیا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ سے وہ صدا چلی، 1 2 4 10 50 100 200 لوگ ہوتے ہوتے بالآخر مدینہ منورہ میں آ گئے، اور مدینہ منورہ میں ایک حکومت قائم ہوئی، اور اسے ریاست کہتے ہیں۔ وہ ریاست جو اسلامی ریاست تھی، جسے آج ریاست مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی کلمے کی بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ریاست کا قیام عمل میں آیا، ایک نظام اور دستور بنایا گیا، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں پھر اس کلمے کو پہنچایا گیا۔ پہلے پہل مکہ مکرمہ میں حضور نے کلمہ پڑھایا، صحابہ نے کلمہ پڑھا، حضور نے کلمہ دیا، صحابہ نے کلمہ لیا، حضور نے کلمہ لکھوایا، صحابہ نے کلمہ لکھا، حضور نے کلمہ سمجھایا، صحابہ نے کلمہ سمجھا، حضور نے پیغام دیا، صحابہ نے پیغام لیا، حضور نے دعوت دی، صحابہ نے دعوت قبول کی، حضور نے بات سمجھائی، صحابہ نے بات سمجھی، حضور نے
دستور دیا، صحابہ نے دستور لیا، حضور نے منشور دیا، صحابہ نے منشور لیا، پیغمبر نے جو کچھ بتایا صحابہ لیتے گئے اور اس کلمے کو لے کر چلے۔ مدینہ منورہ میں نظام حکومت قائم کیا۔ 23 سال نبوت کے بعد پیغام دینے والے اور دعوت دینے والے اور کلمہ دینے والے تاجدار مدینہ، حرم کائنات، حسن کائنات اور جلال کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نظام مملکت اور نظام امور اور نظام ریاست کن کے حوالے کر کے گئے اور کن کو دے کر گئے؟ جن کو دے کر گئے وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان صحابہ کرام نے وہ دین وہاں سے لیا اور شریعت کو لے کر پوری دنیا کے اندر اس دین کو پھیلاتے چلے گئے۔ الغرض یہ کہ دین مکہ سے، دین مدینہ سے، دین دنیا کے مختلف کونوں سے ہوتا ہوا عرب سے عجم میں داخل ہوا اور عرب سے عجم میں داخل ہو کر بر صغیر میں یہ دین آیا اور بر صغیر کے اندر یہ اسلام پھیلتا چلا گیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کا غلبہ کیا۔ یہ جو ہندوستان کے اندر اسلام غالب ہوا اور کلمے کی بنیاد پہ لوگ مومن اور بھائی بنے اور ایک دوسرے کے ہمدرد بنے اور انہوں نے شرک اور بدعات اور رسومات کو چھوڑا اور انہوں نے دین اور اسلام کو قبول کیا اور لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہوا، جذبہ بیدار ہوا، احساس بیدار ہوا، انسانیت بیدار ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر لوگوں میں شعور بیدار ہو کر وہ ملک ترقی کرتا گیا کہ اتنے میں انگریز آیا، اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد اس انگریز کے خلاف ایک جہاد ہوا، اس انگریز کے خلاف ایک کوشش ہوئی اور ایسی کوشش تھی جو مکہ مکرمہ میں مشرکوں اور کافروں کے خلاف ہوئی تھی۔ یوں اس کوشش کے بعد ایک بار پھر اس یعنی ہندوستان کے اندر ایک خطہ لینے کی آرزو پیدا ہوئی اور خطہ ایسا لینا چاہا جس کے لیے ایک نعرہ لگایا اور نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کون سا نعرہ ہے جو مکہ میں حضور نے لگایا تھا؟ یہ کون سا نعرہ ہے جس کلمے کو صحابہ نے پڑھا تھا؟ یہ کون سا نعرہ ہے جسے پڑھ کر ابو بکر مومن ہوئے تھے، عمر پڑھ کر مومن ہوئے تھے، عثمان پڑھ کر مومن ہوئے تھے، علی پڑھ کر مومن ہوئے تھے، حضرت خدیجہ پڑھ کر مومنہ ہوئی تھی، حضرت فاطمہ پڑھ کر مومنہ ہوئی تھی؟ یہی وہ کلمہ تھا جو وہاں پر لگا اور وہی وہ کلمہ کی آواز ہے جو یہاں پر لگی۔ وہاں بھی یہ صدا تھی، یہاں بھی یہ صدا تھی۔ وہاں سے چلتے چلتے ایک ریاست بنی اور اس ریاست کا نام مدینہ منورہ تھا اور وہاں سے چلتے چلتے ایک ریاست بنی اور اس ریاست کا نام پاکستان تھا۔ اب میں اختصار کے ساتھ نعرہ لا الہ الا اللہ، ریاست مدینہ، جس لا الہ کی بنیاد پہ ملک حاصل کر رہے ہیں اس ملک کا نام کیا ہے؟ اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان اصل میں کیا ہے؟ پاکستان اصل میں ہے پاک آستان۔ پاک آستان کا معنی ہے پاک جگہ۔ پاک جگہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو پاک جگہ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے۔ تو ایک بات مکہ مکرمہ کی، ایک بات مدینہ منورہ کی، یعنی جس نعرہ لگایا وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور جو نظام دیا، نام دیا وہ مدینہ منورہ کا تھا، یعنی منشور اور دستور مکہ مکرمہ کا اور نام جو ہے وہ مدینہ منورہ کا، ترجمہ مدینہ منورہ کا۔ یوں مکہ اور مدینہ کی محنت کے صبر میں جو خطہ حاصل ہوا اسی خطے کو پاکستان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پھر جب پاکستان بنا، جس طرح اسلام کے آنے کے بعد کافروں کو تکلیف رہی، بدر ہوا، احد ہوا، خیبر ہوا اور دیگر مارکے ہوتے رہے اور کربلا تک یہ سلسلے چلتے رہے، ایسے ہی پاکستان بننے کے بعد سازشیوں، شرارتیوں، منافقوں، پاکستان دشمنوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ ملک اور خطہ بن گیا اور اسلام کے نام پر بنا، تو انہوں نے سازشیں شروع کی۔ 65 میں ایک جنگ کی طرف گئے اور وہ دن یوم دفاع 6 ستمبر کا ہے جس میں فوج کے جوانوں نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر اپنے ملک کے دفاع کیا، جس میں انڈیا اور ہندوستان کہہ رہا تھا ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے۔ پاکستان کے جوانوں نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ان کے پرخچے اڑا کر بتا دیا لاہور میں ناشتہ کرنا دور کی بات، تم تو لاہور کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یوم دفاع جس دن اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کا دفاع کیا، یہ 65 ہے، یہ 1965 ہے، یہ مارکہ ہے، یہ دفاع کا دن ہے، یہ جانے دینے کا دن ہے، قربانی دینے کا دن ہے، عزم کا دن ہے، اظہار کا دن ہے، جٹ جانے کا دن
کا دن ہے، محب وطنی کا دن ہے، وطن سے جو وطن کے لیے جان دینے کا دن ہے۔ اس دن کو جرت کا دن کہا جائے، ہمت کا دن کہا جائے، غیرت کا دن کہا جائے، شہادت کا دن کہا جائے، یا دشمن کی پالیسیوں کو ناکام بنانے کا دن کہا جائے، اسی دن کو یوم دفاع کہتے ہیں، اور وہ 6 ستمبر ہے۔ جو دین ہم تک پہنچا تھا اور جس دین کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ جن کی بنیاد کی، جن کی وجہ سے اس خطے تک پہنچا تھا وہ صحابہ ہیں۔ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام اور نعرے پر، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ جنہوں نے پہنچایا تھا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ وہ کون تھے بھائی؟ وہ کون ہے بھائی؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اور پاکستان جس لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا وہ کس نے پہنچایا تھا؟ کس نے پہنچایا تھا؟ اس لیے امام اہل سنت علامہ علی شیر علی شہید نے کہا پاکستان صحابہ کے جوتوں کا صدقہ ہے، جن کی دم و دولت یہ کلمہ پہنچا، پھر اس کلمے کی بنیاد میں یہ ملک بنا، پھر جنہوں نے مدینہ کے اندر ایک ریاست قائم کی، اس ریاست کے پہلے خلیفہ کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں، تیسرے کو عثمان کہتے ہیں، چوتھے کو علی کہتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں اور ایک کو معاویہ کہتے ہیں، جنہوں نے مدینہ منورہ کی اس شریعت کو اور نظام کو دنیا میں نافذ کیا۔ اس لیے جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک کی نام کی باری آئی کہ اس ملک کا نام کیا ہونا چاہیے، تو نام بتانے والے نے کہا نام پاکستان ہوگا۔ بھائی پاکستان نام کیوں رکھ رہا ہے؟ اس نے کہا نام نہیں رکھ رہا، معنی رکھ رہا ہوں، معنی۔ تو کسی نے کہا کون سا معنی رکھ رہا ہے؟ اس نے کہا مدینہ کا معنی رکھ رہا ہوں۔ کون سے مدینہ کا جو مدینہ طیبہ کا، اور مدینہ طیبہ کا معنی ہے پاک جگہ، اور پاکستان کا نام کیا ہے؟ پاکستان یعنی مدینہ طیبہ جس کے نام پہ یہ ملک بنا، اور کلمہ طیبہ جس کے نام پہ اور نعرے پہ یہ ملک بنا، اس مدینہ طیبہ کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ یہی نام ہے۔ اگر پاکستان کہتے ہو مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے تو پھر مدینہ کے پہلے حاکم کو ماننا پڑے گا۔ پھر پاکستان میں رہنے والوں، مدینہ منورہ، ریاست مدینہ، مدینہ کا ترجمہ پاکستان جس کے نام پہ بنے، اس کے پہلے دوسرے تیسرے خلفاء اور چوتھے خلفاء کو ماننا پڑے گا، انہیں بھی ماننا پڑے گا، ان کی ترتیب کو بھی ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو لوگ اسے مانتے ہیں در حقیقت وہی پاکستان مانتے ہیں۔ پھر کچھ پاکستان کے دشمن ہیں، کچھ پاکستان جن کے نام پر بنا ان کے دشمن ہیں۔ جو پاکستان کا دشمن ہو ہم اس کے بھی دشمن ہیں، جو اس کلمے اور اس کے پہنچانے والوں کے دشمن ہو ہم اس کے بھی دشمن ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر 65 میں یوم دفاع تھا، 1985 کو یوم تاسیس ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو یوم دفاع پاکستان ہے، اور 6 ستمبر 1985 کو یوم دفاع صحابہ ہے۔ یوم دفاع صحابہ ہے۔ حق نواز شہید نے 6 ستمبر 1985 کو جنگ میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ توجہ میری طرف کرنا، یہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ بانی جماعت سے لے کر
قائد اہل سنت علامہ ندانی صاحب تک جتنی قیادت آئی ہے، میں آج 6 ستمبر یوم تاسیس کے موقع پہ بڑے چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، تمام طبقات کو چیلنج دے رہا ہوں، کوئی ایک قیادت بتاؤ اور اس کی ایک تقریر بتاؤ جو ریاست کے خلاف ہو یا پاکستان کے خلاف ہو۔ ان نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہا، اور پاکستان زندہ باد ہتھکڑیاں پہن کر کہا، بیڑیاں پہن کر کہا، لاشیں اٹھا کر کہا، زخم سے کر کہا، زخموں سے چورا چور ہو کر کہا، حق نواز دے کر کہا، عیسار دے کر کہا، مختار دے کر کہا، جارمان دے کر کہا، یہ سب کچھ دے کر بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا۔ پاکستان کی مٹی میں ان کا لہو گرتا رہا، یہ پاکستان زندہ باد کہتے رہے، ان کے بچوں کے ان کے بچے مرتے رہے، یہ پاکستان زندہ باد کہتے رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں رہی، یہ پاکستان زندہ باد کہتے رہے، چوک چوراہوں پہ مارے جاتے رہے، یہ پاکستان زندہ باد کہتے رہے۔ دنیا کو بتا دیا ہم لا الہ الا اللہ کو بھی مانتے ہیں، مدینہ طیبہ کے ترجمے کو بھی مانتے ہیں، پاک مدینہ کو بھی مانتے ہیں، پاکستان کو بھی مانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جن کے دم بدولت دین آیا اور جن کے اس کلمے کی صدا پر یہ ملک بنا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اگلی بات، 6 ستمبر کو دفاع کی ضرورت کیوں پڑی بھائی 1965 کو؟ 6 ستمبر 1965 کو دفاع کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں ٹینکوں کے سامنے لیٹے؟ فوج کیوں متحرک ہو گئی؟ جوانوں نے جرأت اور حمیت کا مظہر اور جذبہ کیوں دکھایا؟ ایسا سب کیوں کیا؟ تو جواب آتا ہے مولانا صاحب حملہ ہو رہا تھا، اگر ملک پر حملہ ہو اور ہم نہ اٹھے تو ہم بحث کھلائیں گے۔ ملک کی سرحدوں پر حملہ پر کوئی حملہ کرے ہم نہ اٹھے، ہم بے ضمیر کہلائیں گے، اور ہم بحث اور بے ضمیر نہیں کہلائے۔ ہماری فوج کے جوانوں نے 6 ستمبر کو بتایا یہ غیرت مند قوم کی فوج ہے۔ آج تک قوم ان فوج کے لوگوں کو سلام پیش کرتی ہے جن نے 6 ستمبر کو جرأت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے پوچھا دفاع کیوں کیا تھا؟ کہا حملہ ہو رہا تھا، اور جب حملہ ہو رہا ہو اور دفاع نہ کیا جائے یہ انتہائی بری اور کبھی اور باغیانہ اور بے حسی کی ضمیر ہے کہ اس وقت وہاں پر دفاع نہ کیا جائے۔ میں نے پوچھا 1985 کو تم نے دفاع صحابہ کیوں کیا؟ 6 ستمبر 65 والوں نے کہا پاکستان پر حملہ ہو رہا تھا، اور 85 والوں نے کہا ایمان پر حملہ ہو رہا تھا۔ حملہ پاکستان پر ہو دفاع ضروری ہے، حملہ ایمان پر ہو دفاع ضروری ہے۔ 65 کی جنگ میں حملہ آور کا مرکز ہندوستان تھا، 85 کے حملہ آور کا مرکز ایران تھا۔ اس قوم نے ہندوستان کی جارحیت دہشت گردی کا بھی جواب دیا۔ 1985 میں بننے والے قافلے نے ایران کی دہشت گردی اور تخریب کاری کا بھی جواب دیا۔ شہید یہاں بھی ہوئے، شہید وہاں بھی ہوئے، خون یہاں بھی دیا، خون وہاں بھی دیا، ڈٹے یہاں بھی، ڈٹے وہاں بھی، کھڑے یہاں بھی، کھڑے وہاں بھی۔ سپاہی یہ بھی تھے، سپاہی وہ بھی تھے، قابل رشک یہ بھی تھے، قابل رشک وہ بھی تھے، قابل فخر یہ بھی تھے، قابل فخر وہ تھے۔ سلام انہیں بھی ہے، سلام انہیں بھی ہے۔ 6 ستمبر 65 والوں تمہیں بھی سلام ہے، 6 ستمبر 85 والوں تمہیں بھی سلام ہے۔ دنیا آج تک نہ 65 والوں کو جھکا سکی، نہ 85 والوں کو جھکا سکی۔
دشمن پاکستان بھی ذلیل تھا ہے اور رہے گا، دشمن صحابہ بھی ذلیل تھا ہے اور رہے گا، دشمن پاکستان سے بھی مقابلہ تھا اور رہے گا، دشمن صحابہ سے بھی مقابلہ تھا اور رہے گا، دشمن پاکستان کے سامنے بھی کھڑے تھے، دشمن صحابہ کے سامنے بھی کھڑے ہیں۔ آج 6 ستمبر کو شعب دفاع اور تحدیث میں میرا پیغام ہے دنیا کے لوگوں کو، ہم ایک بار نہیں 1000 بار کٹ جائیں گے، نہ پاکستان چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے، نہ دفاع پاکستان سے باز آئیں گے نہ دفاع صحابہ سے۔ 2022 ایک اور قیامت ٹوٹی، دریا نہروں کے بند ٹوٹ گئے، آسمان سے بارش برسی جانے لگی، پہاڑوں سے ندیاں بن گئی، محلے، علاقے، گوٹھ، گاؤں، دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ یہ پانی جان لیوا ہوا، جیسا ایرانی ایمان لیوا تھا، پانی جان لیوا ہوا۔ ایرانی نے ایمانوں پر حملہ کیا، پانی نے جانوں پر حملہ کیا۔ ایک بار پھر 85 والے اور 65 والے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بار پھر 85 والے اور 65 والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاؤ جا کر دیہاتوں میں دیکھو، یا 85 والے نظر آئیں گے یا 65 والے نظر آئیں گے، یا سپاہی نظر آئیں گے یا فوجی نظر آئیں گے، جدھر دیکھو یہ نظر آ رہے ہیں، معاذوں پہ کھڑے ہو گئے۔ مجھے کہا گیا نقصان بہت ہے، ممکن نہیں ہے سب کا تعاون کرنا۔ میں نے کہا تھا ہمارا کام ہے اٹھ کھڑا ہونا، میدان میں ہم اتریں گے، مدد ہماری خدا کرے گا۔ اہل سنت ویلفیئر کے نام سے صحابہ کے سپاہی اور جان بازوں نے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ سینکڑوں ٹرک، گاڑیاں، راشن، علاقے وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ یہ بات میں کوئی خطابت کے انداز میں نہیں کر رہا، اس پر دلیل رکھتا ہوں، ثبوت رکھتا ہوں، جواب رکھتا ہوں، قافلہ رکھتا ہوں، افراد رکھتا ہوں، جماعت رکھتا ہوں۔ جو پہنچے وہاں، جنہوں نے وہاں پہنچ کر اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی۔ مولانا تاج حنفی صاحب کہہ رہے تھے سیلاب ایک آتا ہے، سیلاب کئی بن جاتے ہیں۔ ایک سیلاب پانی کی صورت میں آیا اور دوسرا سیلاب بے حیائی کی صورت میں اور لادینی کی صورت میں مسلط کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ آپ نہیں پہنچیں گے، کوئی ملحد پہنچے گا، آپ نہیں پہنچیں گے، کوئی زندیق پہنچ جائے گا، کوئی ایرانی، تورانی، کوئی اسرائیلی، کوئی ان کا ایجنٹ پہنچ کر کہے گا ایمان بیچو، کلمہ چھوڑو، نماز چھوڑو۔ اس سے پہلے یہ پہنچے، انہوں نے کیمپ لگائے، خیمے لگائے، بچوں کو بٹھا کر کلمہ پڑھا کر بتایا ایمان بھی بچائیں گے، جان بھی بچائیں گے۔ ایمان بھی بچائیں گے، جان بھی بچائیں گے۔ صرف سونے کے لیے جگہ نہیں بنائی، نماز کے لیے بھی بنا ڈالی۔ کہا اگر تم پانی، بارش اور دھوپ سے جان بچانا چاہتے ہو تو اہل سنت ویلفیئر تمہارے لیے جائے نماز بنا کر تمہارے ایمان کو بھی بچانا چاہتی ہے۔ سب نے جان بچانے کی فکر تو کی، 85 اور 65 والوں نے جان بچانے کی بھی فکر کی، ایمان بچانے کی بھی فکر کی، اور اس کے لیے عملی کردار نبھایا۔ یہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہوا، آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہی۔ پورے ملک میں قائد اہل سنت خود پہنچے اور کشتی میں بیٹھ کر ان نے لوگوں تک سامان پہنچایا۔ ان کی آواز پر ملک بھر کے نوجوانوں نے لبیک کہا، وہ میدانوں میں کودے اور کود کر انہوں نے خدمت کے جذبے سے نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، نہ پانی کو دیکھا، نہ کسی رکاوٹ کو دیکھا، نہ کسی مخالفت کو دیکھا، نہ کسی دشمن کو دیکھا۔ کندھے پر راشن رکھا، میرا یہ جوان میدان میں اترا، کندھے پر راشن رکھ کر میدان میں اتر کر اس نے بتایا اس جماعت میں لیڈر نہیں، سبھی سپاہی ہیں، سب
ابھی سپاہی ہیں، انہوں نے کندھے پر راشن رکھ کر، پانی میں جا کر، گھر گھر پہنچ کر، گھروں میں راشن دے کر صرف آئے نہیں، یہ عمر کے چاہنے والے ہیں، یہ عمر کے چاہنے والے ہیں۔ عمر کے چاہنے والوں تمہیں سلام ہو۔ عمر جب رات میں گئے تھے اور اس بوڑھیا کے گھر میں راشن اتارا تھا تو آ نہیں گئے تھے، واپس نہیں آئے تھے۔ بوڑھیا نے کہا تھا راشن مل گیا جاؤ، کہا نہیں جاؤں گا، کیوں؟ ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، ہنستا ہوا دیکھوں گا تب جاؤں گا۔ ہم نے تاج الفی سے کہا واپس آ جاؤ، اس نے کہا مولانا صاحب راشن پہنچا کر آ جاؤں تو عمر والا کیسے کہلاؤں؟ صرف راشن پہنچا کر آ جاؤں تو عمر والا کیسے کہلاؤں؟ دیگ پکاؤں گا، اس سے چاول نکالوں گا، عمر کی سنت پورا کر کے منہ میں لقمہ ڈالوں گا، روتے ہوئے دیکھے تھے، ہنستا ہوا دیکھوں گا تب آؤں گا۔ عمر والوں نے پھر کردار نبھا دیا، کھانا کھلایا، کیمپ لگائے، خیمے لگائے، ملک بھر میں کام ہو رہا ہے۔ ٹنڈوالا یار میں سکندر شاہ، اسلام آباد اور پنڈی اور میرپور خاص اور جناب قائد سندھ جناب ثناء اللہ حیدری، جنریل سندھ جناب مولانا عبداللہ سندھی اور مولانا عبدالجبار حیدری، سبھی کون کہیں، مولانا رب نواز الفی جو اس خدمت کے ساتھ ساتھ عمرے پر تشریف لے گئے، یہ سبھی ہمارتن مصروف ہو گئے، ایک کارکن سے لے کر لیڈر تک اور ورکر سے لے کر اعلیٰ قیادت تک، شام سے لے کر قائد اہل سنت تک، ہر فرد بے چین ہو کر دوڑ پڑا۔ آؤ میں چیلنج لے کر کہتا ہوں، کسی جماعت کی قیادت سے، کارکن سے مرکزی قیادت تک کوئی پانی میں کھڑا ہے تو دکھاؤ تو صحیح ذرا، یہ کون ہے جو پانیوں میں کھڑے، جو کشتیوں میں بیٹھے، جو لوگوں کے درمیان کھڑے؟ کارکن بھی وہی کھڑا ہے، قیادت بھی وہی کھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا سنت عمر ادا کر رہے ہیں۔ ابھی وقت باقی ہے، ابھی مشکل ختم نہیں ہوئی، ابھی مشکل ختم نہیں ہوئی، ابھی پانی نے جگہ نہیں چھوڑی، ابھی گھر کی دیواریں مضبوط نہیں ہوئی، ابھی پانی گھروں سے نہیں نکلا، ابھی زمین میں کوئی خشکی نہیں آئی، لوگ اپنے گھروں میں نہیں گئے، ابھی سکون نہیں آیا، ابھی راحت نہیں آیا۔ عمر کے چاہنے والوں، ہم سکون سے کیسے بیٹھ جائیں؟ ہم تڑپیں گے، ہم فکر کریں گے، ہم آرزو کریں گے، ہم محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، گھر گھر جائیں گے، گلی گلی جائیں گے، دروازہ دروازہ جائیں گے، بھیک مانگنی پڑی مانگیں گے، جب تک ان روتے ہوئے کو ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، ہماری ذمہ داریاں ساری ہی بے قراریاں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہماری ذمہ داریاں، زندگی میں آ گئی بے قراریاں، جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک انہیں قرار نہیں آئے گا، یہ ایسا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میرا پیغام کچھ لوگ آج سن رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر، اور کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں میرا پیغام سن رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عزم کیا ہوا ہے اور ہم ایک اسکیم کا اعلان کر رہے ہیں، راشن اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ راشن 20,000 راشن، کتنا راشن؟ کتنا راشن جو ہم پہنچا چکے، اس کے علاوہ 20,000 راشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے، ہر گھر ایک راشن، جو دیں گے صرف بہت کھڑا کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ٹوپن چھاپا ہے، 20,000 راشن کی ایمرجنسی ضرورت، متاثرین سیلاب زدگان کے حوالے سے ایک اسکیم کا آغاز، ایک گھر ایک راشن، صرف 5,000 روپے۔ کتنے؟ ہر فرد نے ایک راشن کرنا ہے، ہاتھ وہ کھڑے کریں جن نے کرنا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ہمارا امدادی کام ختم نہیں ہوا۔ 20,000 راشن کا اعلان میں آج کر رہا ہوں،
ایک اعلان کچھ دنوں بعد میں نے ایک اور کرنا ہے، جو لوگوں کی گھروں کی واپسی، ان کی گھروں کی مرمت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اعلان ہوگا، لیکن وہ میں بعد میں کروں گا۔ ابھی صرف ایک گھر، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے کیمپ لگے ہوئے تا حکم ثانی سارے کیمپ چلتے رہیں گے، سارے کیمپ چلتے رہیں گے۔ اس پر آپ ایسی اسکرین لگائیں گے، جو ڈاکومنٹری یہاں دکھائی گئی ہے وہی ڈاکومنٹری آپ اپنے کیمپ پر دکھائیں گے، شعور بیدار کریں گے، لوگوں کو امداد پر آمادہ کریں گے۔ غم کی اس گھڑی میں چین اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے، گھر گھر یہ پیغام عام کر کے بتائیں گے کہ یہ سب جو ہے کام جاری رہے گا جب تک وہ لوگ اپنی جگہ قرار نہ پکڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اہل سنت کے حکم پر آنے والا جمعہ سیلاب زدگان کے لیے یوم دعا کے طور پہ منایا جائے گا۔ کس کے طور پہ؟ کس کے طور پہ؟ اور اس کے ساتھ یوم امداد، یوم دعا اور یوم ہر مسجد کے باہر آپ کھڑے ہوں گے، ہر مسجد کے امام کے پاس آپ جائیں گے، آپ اپنی آواز پہنچائیں گے۔ ایک بات آپ کو اس ضمن میں بتاؤں، جو کچھ خبریں بتا رہی ہیں، جو کچھ سوشل میڈیا بتا رہا ہے، جو کچھ آئے ہوئے لوگ بتا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نقصان کا ذرا بر تخمینہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں دل دہل جائیں گے ان کی مشکلیں دیکھ کر، وہ کتنے دنوں سے پانی میں کھڑے ہیں، بچہ پانی میں مر گیا، ایک بچی پانی میں مر گئی، کہاں ہے حکومت، کہاں ہے ارباب اقتدار، ووٹ لینے والوں، سیاست کرنے والوں؟ آج مولوی، قاری، حافظ، مذہبی لوگ اپنے کندھوں پہ سامان رکھے نظر آ رہے ہیں، ووٹ لینے والوں تم کہاں ہو؟ آج مذہبی لوگوں نے ثابت کیا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، ملک کو بچانے والے بھی اسلام والے ہوں گے۔ آج سیاسی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، کوئی فوج کے خلاف بول رہا ہے تو کوئی سربراہوں کے خلاف بول رہا ہے، کوئی اپنے لیڈروں کو بچا رہا ہے، کوئی لیڈروں کی چوری بچا رہا ہے، کوئی لیڈروں کی بومبیاں بچا رہا ہے، کوئی لیڈروں کی کرپشن بچا رہا ہے، کوئی لیڈروں کی کرسیاں بچا رہا ہے، اور اہل سنت ویلفیئر ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ ساتھ کس کا دو گے؟ کھڑے کس کے ساتھ ہوگے؟ یوم دعا اور یوم امداد کے طور پر اس دن کو منایا جائے گا۔ اس دن آپ لوگ بھرپور محنت کریں گے اور بھرپور محنت کر کے ہر مسجد جائیں گے۔ میں نے کل کہا تھا ہر قوم کم از کم 100 راشن، لیکن آج کے اعلان کے بعد وہ اعلان میں مزید وسعت پیدا ہو گئی کہ اب ہر فرد پر ایک راشن ہے، ایک فرد آپ ہیں، ایک فرد آپ کا بھائی ہے، ایک فرد آپ کا بابا ہے، ایک فرد آپ کا چچا ہے، ایک فرد آپ کا پڑوسی ہے، ایک گھر آپ کے پڑوس میں، ایک گھر آپ کے محلے میں، کسی کو محروم نہ رکھے، ہم نے سب کا حصہ ملانا ہے۔ وہ یہاں ہوں گے، ان کی امداد وہاں پہنچائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، لوگوں کے لیے امداد پہنچانا مشکل ہے، ان کے وہاں رابطے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت ہر گاؤں کے اندر ہے، ہر کوٹ کے اندر ہے، ہر دیہات کے اندر ہے۔ ہم وہاں کی لسٹیں بنوا رہے ہیں، ہم وہاں کے اصل لوگوں تک جو ہے وہ راشن اور خوراک اور جناب کھانا پہنچا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اس لیے وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ ہمارے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ایک بات پھر دہراتا ہوں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا پانی میں ڈوبنے والا کون ہے، ہم نے ہر ڈوبتے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ لینا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لگانا ہے۔ کہنا احیا الناس جمیعا، ایک آدمی کو بچانا گویا سارے جہان کو بچانا ہے، اسے بچانا ہے اور بچا کر باہر نکالنا ہے۔ پھر دیکھنا ہے یہ کون ہے، ہم نے ہر ڈوبتے کو بچانا ہے، ہر گرتے کو بچانا ہے، ہر گرتے گھر کو بچانا ہے، ہر پانی میں کھڑے ہوئے بندے کو نکالنا ہے، ہر بے قرار کو قرار دینا ہے، ہر بے سکون کو سکون دینا ہے، ہر روتے ہوئے کو ہنسانا ہے، ہر بکھرے ہوئے کو پیار دینا ہے۔ دو گے بھائی؟ ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا دستور ہے،
اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ یہی سوچ اور یہی فکر اور یہی پیار اور یہی محبت لیے گلی گلی گھوم رہی ہے۔ آج آپ کا آنا، سارا دن بیٹھنا، میں اس موقع پر مولانا تاج محمد حنفی صاحب، محترم جناب سفرمان عباسی صاحب، عاقب سعادی صاحب اور ان کے تمام ٹیم، تمام لوگوں، ان تمام ورکروں، بھائی عمر، ان کی میڈیا کی تمام ٹیم کے لوگوں کو، مولانا رب نواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک بھر میں ہمارے لوگ راولپنڈی سے، اسلام آباد سے اور دیپالپور سے اور اوکارا سے اور لاہور سے اور دیگر چکوال سے، دیگر شہروں سے جن لوگوں نے رابطے کیے اور وہاں تک پہنچے، ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، جن نے اس قافلہ کا ساتھ دے کر اس دکھی روتی انسانیت کے ساتھ اپنا کام کیا اور دنیا کو بتایا دکھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نظم سے وابستہ ہیں، یعنی ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں، ہماری تحصیلوں کے ذمہ دار ہیں، ہمارے حلقوں کے ذمہ دار ہیں، وہ تو محنت کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے حلقوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس پروگرام میں وہ کھڑے ہو کر کہیں وہ کیسا تعاون کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جو کسی حلقے میں نہیں ہے، جو کسی حلقے میں نہیں ہے، ایسے افراد کو پہلے کھڑے ہو جائیں۔ جو کسی حلقے میں نہیں ہے، حلقوں والے سارے ہیں، سارے بعد والے پیچھے کھڑے ہیں، وہ پیچھے آئے ہوئے۔ جزاک اللہ۔ تو جزاک اللہ۔ آپ نے بھی محنت کرنی ہے، نہیں کرنی؟ اس اسکیم کا حصہ بننا ہے۔ جزاک اللہ خیر، تشریف رکھیں۔ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے اور 7 ستمبر کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی، نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا، اور فیصلہ یہ دیا تھا کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان 7 ستمبر کے دن کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور اس دن میں مختلف طریقوں سے ہم نے اس دن کو مناتے رہنا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا، اور کچھ طاقتیں ختم نبوت کے اس قانون کو بدلنا چاہتی ہے۔ ہم اس دن کو منا کر، اجاگر کر کے، شعور بیدار کر کے بتانا چاہتے ہیں اسے بدلا جا سکتا۔ میں تاجر برادری سے کہنا چاہوں گا کہ 7 ستمبر کو آپ اپنی اشیاء پر جو ہے وہ سیل لگائیں، اور 7% سیل لگا کر آپ 7 ستمبر کو منائیں۔ تاجر لوگ، کاروباری لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، 7 ستمبر یوم ختم نبوت، 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت، 7 ستمبر قانون ختم نبوت، 7 ستمبر تحفظ اور بقائے ختم نبوت، اور 7 ستمبر دشمنان ختم نبوت کے لیے ایک بڑا دکھ دینے والا دن، اس کو اس طرح کہ آپ اپنے کاروبار میں وسعت دیں گے، 7% رعایت کر کے آپ سامان بیچ کر بتائیں گے کہ آج کون سا دن ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو 7 ستمبر کی تاریخ بتائیں گے، اسکولوں میں، اور اسکولوں کے جن لوگوں نے آج کے دن یوم دعا کے طور پہ منایا، وہ کل کے دن ختم نبوت کے طور پہ منا رہے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بقایا سے کہتا ہوں وہ بھی اس حوالے سے اپنے مدارس، اسکولوں میں، اداروں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں، جہاں کوئی ہے، 7 ستمبر کے حوالے سے اپنی قوم کو ضرور بیدار کرے ختم نبوت کے لیے، آقا کی عزت و تحفظ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین ڈاکومنٹری بنانے اور سوشل میڈیا پر خوبصورت کام کرنے کی وجہ سے
مفتی نور اللہ صاحب کو اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے لفافے کی صورت میں انعام دیا جا رہا ہے. ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. آپ اچھی کارکردگی کریں گے انعام آپ بھی جیت سکتے. شرط محنت ہے, محنت کریں گے, آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ کو بھی انعام ملے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک. لا الہ الا انت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ما شئت إنك على كل شيء قدير. اللہ قاسم قبول منظور فرما. یا اللہ 6 ستمبر 65 کے جوانوں کو, 6 ستمبر 85 کے جوانوں کو, ان کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ حلیم بلا مقام نصیب فرما. ہم سب کو ان کے نقش پا کر چلنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے تحفظ کرنے والوں کی حفاظت فرما, اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, تباہ و برباد فرما. عبرت کا نشان بنا, صحابہ کی توہین کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا, تباہ و برباد فرما. اس ملک کو ایسی سازشوں سے, ایسے سازشوں سے, ایسے شر سے, ایسی شرارتوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ آئے سب کا نام قبول فرما. اس سے رات کی صورت میں جو لوگ شہید ہو گئے سب کے درجات کو بلند فرما. جو بے گھر ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کی زمینوں کو آباد فرما, ان کے نقصانات کو پورا فرما. یہ جو لوگ ان کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے گلی گلی گھوم رہے ہیں, یا اللہ ان کا نکلنا اور گھومنا قبول فرما. یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما, ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں, تیرے ہی بس میں. ہم تو بے بس ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو طاقت والا ہے, تو قوت والا ہے, تو ہی یہ مشکلیں حل کرنے والا ہے, تو ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ تو ان سب مشکلوں کو, ان سب مشکلوں کو دور فرما. ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیار ماننے کی توفیق عطا فرما, ہر ایک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر ایک تک پہنچ کر اس بھوکے کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما, اس برہنہ کو کپڑے پہنانے کی توفیق عطا فرما, اس پیاسے کو پانی پلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے دکھوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے غم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر ہماری اس محنت کو قبول فرما, اجر عطا فرما, اجر عظیم عطا فرما, اجر عظیم عطا فرما, اجر عظیم عطا فرما. اس میں برکت عطا فرما. جو اہل خیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں راشن کی صورت میں, خیموں کی صورت میں, اور اسی طرح دیگر سامان کی صورت میں اور ٹرانسپورٹ کی صورت میں, یا اللہ ان سب کی دیے ہوئے مال کو قبول فرما, ان کے جذبوں کو قبول فرما, اس کی محنت کو قبول فرما, لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما. ہمیں بھرپور محنت کی توفیق عطا فرما. جو بزرگ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان خانقاہوں کو آباد فرما, ان خانقاہوں کی عبادتوں کو آباد فرما اور انہیں قبول فرما. مساجد, مدارس, خانقاہوں نے جس طرح یا اللہ ان کی مدد کی ہے تو ان سب کی مدد فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا, مل کر ہمیں مل کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.